وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مسلمانوں کا قول تو جب کہ ان کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ایسے لوگ فلاح پائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، بس ایسے ہی لوگ بامراد ہوں گے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ۔ اور وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ ہم ایسے فرما بردار ہیں کہ اگر آپ ان کو یعنی ہم کو حکم دیں تو وہ بھی نکل کھڑے ہوں۔ قُل لَا تَخْتَصِمُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بس قسمیں نہ کھاؤ۔ طاعتم معروفہ، تمہاری فرما برداری کی حقیقت معلوم ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ، پھر اگر تم لوگ روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول اللہ کے ذمہ وہی ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہی ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ ان کی جو ذمہ داری ہے، اللہ نے ان کو جو ذمہ داری سونپی ہے، اللہ نے جو ان کو مشن دیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 18واں، سورۃ النور کی آیات مبارک 51، 52، 53
اور 54 ان 4 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور 7 ترجمہ بھی کیا گیا ہے. جیسا کہ ہمارا کال کے درس میں جو آیات پڑھی گئی تھی ان میں منافقین کا حال بیان کیا گیا تھا. منافق کون ہے؟ منافق کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو زبان سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ان کے دل میں باطن میں خباثت بھری ہوئی ہے، یعنی کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، زبان پر کچھ اور ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے انکار کرتے ہیں. تو یہ منافق لوگ اللہ نے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ جو زبان سے تو ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کا اقرار کرتے ہیں، مگر آزمائش کے موقع پر منہ موڑے جاتے ہیں. جب کسی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو حاضر ہونے سے ٹال مٹول کرتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں. اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو پھر دربار رسالت میں دوڑے چلے آتے ہیں. گویا یہ خواہش نفس کے بندے ہیں کہ جہاں اپنا مطلب ہو، جہاں اپنی ہوس پوری ہو، جہاں اپنی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے تو پھر بظاہراً آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ورنہ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں. ایسے منافقین کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ لوگ بالکل مومن نہیں ہیں، ان کا شمار ایمانداروں میں نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم پہلے شروع کے پاروں میں پڑھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفلین، کہ یہ جو منافق ہیں نا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی ان کو عذاب کافروں سے بھی زیادہ ملے گا، ان کو عذاب یہودیوں سے بھی زیادہ ملے گا. یعنی جو اللہ کے منکر ہیں، جتنے کافر ہیں، ان کے مقابلے میں منافقین کو زیادہ عذاب ملے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ سے بھی دھوکہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دھوکہ کیا، مسلمانوں سے بھی دھوکہ کیا، محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے. اب ان منافقین کے مقابلے میں جو آج آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں ان میں مخلص مومنین اور سچے اور پکے مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ نفاق اور ایمان کی کسوٹی نمایاں ہو جائے، مخلص اور منافق کو جانچنے کا ایک ضابطہ معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہوتا ہے، کون منافق ہوتا ہے. چنانچہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ مومن یعنی سچے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی معاملے میں ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے، خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان ہو، بغیر کوئی دیر کیے، بغیر کسی پس و پیش کے، فی الفور سمینا واتانا کہہ کر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ سمینا ہم نے سن لیا، واتانا ہم نے مان لیا. یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ جو چیز زبان سے کہتے ہیں دل سے بھی وہی، یعنی کہ یہ مومن زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اقرار کرتے ہیں، اور اسی میں ان کی اصل بھلائی اور حقیقی فلاح
کا راز مضمر ہے. ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی گروہ میں شامل کر دے. آگے ایک عام ضابطہ اور قاعدہ و کلیہ بیان فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے، اللہ سے ڈرے، احکام الہیہ کی مخالفت سے بچے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہے. نیز ان منافقین کی جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا، یہ حالت ہے کہ وہ بڑی زوردار تاکیدی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو حضرت وسلم اپنے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ واللہ ہم آپ کا حکم مانیں گے، آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اور ہم سب گھر بار اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بھی ارشاد فرمائیں گے نا تو ہم سب مال و دولت اللہ کے راستے میں لگا دیں گے. حق تعالیٰ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ایسی لمبی چوڑے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری فرما برداری کی حقیقت سب کو معلوم ہو چکی ہے. زبان سے دعویٰ بہت کچھ کیا کرتے ہو اور عمل کا وقت آئے تو چپکے سے کھسک جاتے ہو. فرض کرو کہ قسمیں کھا کر بندوں کو اپنی بات کا یقین بھی دلا کر تم اپنے آپ کو سچا ثابت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے تو کسی کا فریب، کسی کی چالاکی، کسی کی دغا بازی نہیں چل سکتی. وہ تو تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کی خبر رکھنے والی ذات ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، کہ جو سینوں کے بھید جانتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جو دلوں کے راز جانتے ہیں. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی. بس باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا، کام کرو، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو. آگے حق تعالیٰ اسی مضمون کی تاکید میں خود ان لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کا جو بوجھ رکھا گیا ہے، جس کو آپ نے پوری طرح کما حق کو ادا کر دیا ہے، اور تم پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ تصدیق اور قبول حق کا ہے اور اس کے موافق عمل کرنے کا ہے. اگر تم اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیر دل سے کرو گے تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہاری مقدر ہوگی. ورنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا اپنا ہے. تمہاری شرارت اور سرکشی کا خمیازہ تم کو ہی بھگتنا پڑے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا فرض ادا کر کے عند اللہ اپنی ذمہ داری سے سب دوش ہو چکے ہیں. اب آگے تم سے بات پرس ہوگی کہ قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا یا نہیں کہا تھا. کیا میرے نبی نے جن باتوں کا تمہیں حکم دیا تھا ان پر عمل کیا تھا کہ ان کی نافرمانی کی تھی، اس کے برعکس چلے تھے؟ اطاعت کا کام ہے کہ کس کا تم پر بار رکھا گیا ہے. اگر تم نے روگردانی نہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، راہ ہدایت پر چلے گئے تو تم کامیاب ہو، اور اگر تم نے اطاعت نہ کی تو پھر باز برس تم سے ہوگی. خلاصہ یہ کہ اخلاص کا ثبوت عمل سے ہوتا ہے. ما زبانی اقرار اور عملی مخالفت کے ساتھ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. مومن کے لیے لازم ہے فرائض الہیہ کو ادا کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کرے، گزشتہ گناہوں کے مواخذے سے ڈرتا رہے اور آئندہ کے لیے نافرمانیوں اور گناہوں سے اجتناب کرے، ایسے لوگوں کے لیے اخروی کامیابی اور بامراد ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور علاوہ آخرت کی کامیابی کے ایسے لوگوں کو دنیاوی انعامات بھی ملنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی ان کو اللہ کی طرف سے انعامات عطا کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مومنین میں شامل کر دے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے انعامات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک